السلام علیکم۔ امرو یار، کیا تم مجھے سرکٹے جادوگر کے محل سے 9 کونوں والا چراغ موتی لا کر دے سکتے ہو؟ امرو یار کے قریب بیٹھی ہوئی ایک نہایت بوڑھی عورت، جس کے سر کے بال حتیٰ کہ بھویں تک برف کی مانند سفید نظر آ رہی تھیں اور جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، اس نے امرو کی جانب دیکھ کر بلغم زدہ لہجے میں کہا۔ وہ بوڑھی عورت ملک سابان کے بادشاہ ارسلان کی ماں تھی۔ بادشاہ ارسلان کی سلطنت بے حد وسیع و عریض تھی، چونکہ بادشاہ ارسلان ایک نہایت نیک، رحم دل اور رعایا پرور بادشاہ تھا، اس لیے ملک سابان کی ساری رعایا اپنے نیک دل بادشاہ کے گن گاتی تھی۔ بادشاہ ارسلان کا باپ ایک عرصہ سے فوت ہو چکا تھا، اس لیے ارسلان سے پہلے ملک کا انتظام اس کی ماں ملکہ فارانیہ کے سپرد تھا۔ وہ بھی بے حد نیک دل اور سخی ملکہ تھی۔ جب ارسلان بڑا ہوا تو ملکہ فارانیہ نے ارسلان کی شادی ہمسایہ ملک کی ایک خوبصورت شہزادی ارم سے کر دی، اور پھر ملک کا تخت و تاج اس نے شہزادہ ارسلان اور شہزادی ارم کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گئی۔ اور جس روز سے ملکہ فارانیہ نے تخت و تاج ارسلان کے حوالے کیا، اس روز سے ملک پر ایک عجیب و غریب آفت آ گئی۔ ہوتا یہ کہ روزانہ جس گھر میں 3 لڑکیاں جوان ہوتیں، وہ صبح مردہ پائی جاتیں۔ ایک تو ان کی دونوں آنکھیں حلقوں سے غائب ہوتیں، دوسرے ان کے عین دل کے مقام پر ایک بڑا سوراخ ہوتا اور ان کا دل غائب ہوتا، اور تیسرے ان لڑکیوں کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہیں پائی جاتی۔ شروع میں لوگ سمجھے کہ کسی دشمن نے ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے ان لڑکیوں کے اس قدر وحشیانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا ہے، مگر جب یہ معمول بن گیا اور ہر روز 3 خوبصورت لڑکیوں کو ایک ہی انداز اور ایک ہی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا، تو عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ بادشاہ ارسلان کو خاص طور پر اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ بادشاہ ارسلان نے خود ان مردہ لڑکیوں کو دیکھا تو لرز کر رہ گیا۔ اس نے پورے ملک میں سخت پہرا لگا دیا کہ جہاں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو یا کوئی مشکوک شخص نظر آئے، اسے فوراً گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ مگر سخت ترین پہروں کے باوجود بھی 3 لڑکیاں اسی حالت میں مردہ پائی جانے لگیں، تو بادشاہ ارسلان کو شدید تشویش لاحق ہوئی، یہاں تک کہ لوگوں نے راتوں کو جاگ کر خود پہرا دینا شروع کر دیا۔ جن گھروں میں خوبصورت لڑکیاں ہوتیں انہیں سخت حفاظت میں رکھا جاتا، مگر ان سب احتیاطوں کے باوجود 3 لڑکیاں ہلاک ہو جاتیں، جن کی آنکھیں، دل اور خون غائب ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ظالم جو کوئی بھی تھا، صرف اس گھر کا رخ کرتا جس گھر میں 3 یا اس سے زائد لڑکیاں ہوتیں۔ 1 یا 2 لڑکیوں والے گھر کی جانب وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ شاہ ارسلان نے اس سفاک قاتل کو تلاش کرنے کے لیے کئی وزراء، امراء اور مشیروں سے مشورہ کیا، طرح طرح کے جال بچھائے، لیکن سفاک اور خونی قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں، جن یا بھوت کا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ کام کسی انسان کا ہوتا تو اب تک وہ اس قدر سخت پہروں میں ضرور پکڑا جاتا۔ کئی لوگوں نے راتوں کو آسمان پر ایک بہت بڑا پرندہ اور اس کے اوپر ایک بڑے بالوں والا انسانی سر بھی اڑتے دیکھا تھا۔ چونکہ رات کا وقت ہوتا تھا، اس لیے سر اور پرندہ صرف ایک سائے کی طرح دکھائی دیتے تھے اور فوراً آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو جاتے تھے، اس لیے لوگ انہیں واضح طور پر نہیں دیکھ پائے تھے۔ البتہ لوگوں نے یہ افواہ ضرور پھیلا رکھی تھی کہ یہ درندگی اس پرندے والے سرکٹے بھوت کی ہے۔ اس کا بھی بادشاہ ارسلان نے کھوج لگوانے کی کوشش کی، مگر نتیجہ صفر ہی رہا۔ تھک ہار کر بادشاہ ارسلان خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک روز وہ پریشان حال دربار لگائے بیٹھا تھا کہ اسے ملکہ فارانیہ کی آمد کی اطلاع ملی۔ ملکہ چونکہ ایک تو بے حد بوڑھی تھیں، دوسرے وہ ملکہ تھیں، اس لیے ہر شخص ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ جب وہ دربار میں پہنچی تو سب ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ شاہ ارسلان نے انہیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ کیا بات ہے ارسلان بیٹے، تم خاصے پریشان، سہمے ہوئے اور کمزور دکھائی دے رہے ہو۔ ہر درباری کے چہرے پر بھی خوف و پریشانی لہرا رہی ہے۔ خیر تو ہے، ملک کا انتظام تو ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ملکہ فارانیہ نے شاہ ارسلان کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ملکہ عالیہ، جو محل کے ایک خاص حصے میں مکمل طور پر یاد الہی میں مشغول ہو گئی تھیں، اس لیے انہیں اس خوفناک واقعات سے بالکل لا علم رکھا گیا تھا، اور آج تقریباً 1 سال بعد وہ دربار میں آئی تھیں۔ وہ امی حضور، اصل میں بات یہ ہے کہ شاہ ارسلان نے کچھ سوچ کر ساری باتیں ملکہ فارانیہ کے گوش گزار کر دیں۔ یہ خوفناک باتیں سن کر ملکہ فارانیہ سخت پریشان ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ہے عقاب جادوگر کو آخرکار رہائی مل ہی گئی اور اس نے ہم سے اپنا انتقام لینا شروع کر ہی دیا ہے۔ ملکہ فارانیہ پریشانی کے عالم میں بڑبڑائی۔ ان کی آواز ارسلان کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ زور سے چونک اٹھا اور حیرت بھری نظروں سے ملکہ عالیہ کی جانب دیکھنے لگا۔
عقاب جادوگر انتقام، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی حضور؟ یہ عقاب جادوگر کون ہے اور ہم سے اس نے کون سا انتقام لینا شروع کیا ہے؟ شاہ ارسلان نے بڑے حیران لہجے میں پوچھا۔ تم اسے نہیں جانتے بیٹا، وہ ایک نہایت خبیث جادوگر ہے، میں تمہیں اس کے متعلق بعد میں بتلاؤں گی۔ تم اپنے چند آدمی فوراً ملک یمن کی جانب روانہ کرو اور وہاں سے خواجہ عمرو عیار کو بلا لاؤ، ملکہ فارانیہ نے تیز لہجے میں کہا، اور شاہ ارسلان ایک بار پھر چونک پڑا۔ خواجہ عمرو عیار؟ او امی حضور، یہ وہی عیار تو نہیں جو سردار امیر حمزہ نامی ایک بڑے شخص کا مشیر خاص ہے اور جس کی شیطانیوں اور عیاریوں کے قصے دور دور تک مشہور ہیں؟ شاہ ارسلان نے چونک کر کہا، ہاں میں اسی عمرو عیار کی بات کر رہی ہوں۔ وہ شیطانیاں نہیں کرتا، وہ ایک نہایت رحم دل اور نیک انسان ہے، دوسروں کا دکھ درد بانٹنے والا نیک انسان۔ دوسروں کی مصیبت دور کرنا اس کا سب سے بڑا مشغلہ ہے، بس وہ تھوڑا سا لالچی ضرور ہے، ورنہ اس جیسا نیک شخص کوئی کم ہی ہوگا۔ ملکہ فارانیہ نے مسکرا کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے امی حضور، مگر آپ اسے یہاں کیوں بلا رہی ہیں؟ اس کا ان باتوں سے کیا واسطہ؟ کیا وہ یہاں آ کر کھوج لگائے گا کہ لڑکیوں کا دل اور آنکھیں کون نکال کر لے جاتا ہے اور ان کا خون کون پی جاتا ہے؟ شاہ ارسلان نے کہا، ہاں بیٹا، اس بات کا راز ہم اور عمرو عیار ہی جانتے ہیں، تم ان باتوں کو چھوڑو اور اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ یہاں بلواؤ، ملکہ فارانیہ نے کہا، اور شاہ ارسلان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملکہ فارانیہ شاہ ارسلان کو عمرو کے بارے میں ہدایات دے کر وہاں سے واپس چلی گئیں، اور دوسرے دن جب انہیں خبر دی گئی کہ عمرو عیار آن پہنچا ہے تو انہوں نے عمرو کو اپنے کمرہ خاص میں بلا لیا۔ عمرو نے ملکہ فارانیہ کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ ملکہ فارانیہ بھی عمرو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے عمرو کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد ملکہ فارانیہ سنجیدہ ہو گئیں۔ عمرو عیار، کیا تم مجھے سرکڑے جادوگر کے محل سے 9 کونوں والا چراغ موتی لا کر دے سکتے ہو؟ ملکہ فارانیہ نے سنجیدگی سے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار بری طرح سے چونک اٹھا۔ 9 کونوں والا چراغ موتی؟ عمرو عیار کے منہ سے تحیر زدہ انداز میں نکلا۔ ہاں عمرو، 9 کونوں والا چراغ موتی، وہی چراغ موتی جو مجھ سے ایک مرتبہ تمہاری موجودگی میں عقاب جادوگر چھین کر لے گیا تھا، اور جس میں عقاب جادوگر کی جان ہے۔ تمہیں یاد ہے نا عمرو، عقاب جادوگر جو ایک مرتبہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا، وہ مجھے صرف اس لیے ہلاک کر لینا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ غلطی سے ایک جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے میرا تیر اس کے بیٹے کو جا لگا تھا اور وہ وہیں مر گیا تھا۔ اس کا بیٹا ایک جنگلی جانور بنا ہوا تھا۔ ان دنوں تم بھی اپنی کسی مہم پر اس جنگل کی طرف آئے ہوئے تھے۔ اس جادوگر کے بیٹے کی ہلاکت کے ساتھ ہی ہر طرف کالی آندھی پھیل گئی تھی، اور اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینے کے لیے عقاب جادوگر مجھ کو مارنے ہی والا تھا کہ تم اس وقت وہاں پہنچ گئے۔ تمہارا اور اس جادوگر کا نہایت خطرناک مقابلہ ہوا تھا۔ تم نے اس جادوگر کی گردن اڑا دی تھی۔ اس خطرناک جادوگر کی گردن تو کٹ گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ زندہ رہا، کیونکہ اس کی جان 9 کونوں والے چراغ موتی میں تھی جو ہمیں اس کے جسم کی ایک جیب سے ملا تھا۔ اس موتی کے غلام جن نے ہمیں یہ سب باتیں بتلائی تھیں کہ عقاب جادوگر کی گردن کٹ کر کوہ مردہ میں چلی گئی ہے، اور اس نے اپنی روح کا بقیہ حصہ ایک عقاب نما لمبی چونچ والے بڑے سے پرندے میں ڈال دیا ہے۔ وہ وہیں رہے گا، اور جب 20 سال بیت جائیں گے تو اسے کوہ مردہ سے آزادی مل جائے گی، اور پھر وہ 3 سال تک 3 خوبصورت لڑکیوں جو سگی بہنیں ہوں کو ہلاک کرے گا، ان کی آنکھیں اور دل نکال کر کھائے گا اور ان کا خون پیے گا تو اس کا جسم مکمل ہو جائے گا، اور پھر وہ ہم سے اپنی اور اپنے بیٹے کی موت کا خوفناک انتقام لے گا۔ اور پھر عمرو، موتی کا محافظ جن ہم سے موتی چھین کر غائب ہو گیا تھا۔ اب مجھے لگتا ہے اس واقعہ کو 20 سال کا عرصہ پورا ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک ہی خاندان کی 3 لڑکیوں کو ٹھیک اسی انداز میں عقاب جادوگر ہلاک کر رہا ہے جس طرح اس کے موتی والے جن نے بتلایا تھا۔ عمرو، جن نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ عقاب جادوگر کو صرف اسی صورت میں ہلاک کیا جا سکتا ہے جب اس 9 کونوں والے موتی کو اس کے محل سے چرایا جائے اور اس موتی کو سرد پانی میں پھینک دیا جائے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی عقاب جادوگر دوبارہ میرے لیے مصیبت کا باعث بنے تب تم میری مدد کو ضرور آؤ گے۔ اب میں اور میرے بیٹے ارسلان کے ساتھ ساتھ ہماری ساری رعایا مصیبت کا شکار ہیں۔ لوگ لڑکیوں کی خوفناک موتوں سے بے حد ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ کیا تمہیں اپنا 20 سال پرانا وعدہ یاد ہے؟ کیا اب بھی تم میری مدد کو تیار ہو؟ ملکہ عالیہ نے عمرو عیار کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے 20 سال پرانی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار، جو ملکہ عالیہ کی باتیں غور سے سن رہا تھا، سر ہلا کر سنجیدگی سے کہنے لگا،
کیوں نہیں ملکہ عالیہ، وعدہ چاہے 1 دن کا ہو یا 100 سال پرانا، وعدہ پورا کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا وعدہ کس طرح سے بھول سکتا ہوں؟ اچھا کیا آپ نے مجھے پرانی باتیں ساری تفصیل سے بتلا دیں۔ میں واقعی عقاب جادوگر کو یکسر بھول چکا تھا۔ بہرحال اب اگر اس نے کوہ مردہ سے واپس آ کر اس ملک پر موت کا بازار گرم کر ہی دیا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ معصوم اور بے گناہوں کو ہلاک کرنا تو ویسے ہی انتہائی ظلم اور بربریت کی بات ہے، اور میں ہمیشہ ظلم اور برائی کے خلاف لڑتا آیا ہوں۔ میں اس ظالم جادوگر سے ان تمام معصوم بچیوں کی موت کا انتقام لوں گا جو اس کے ہاتھوں ہلاک ہوئی ہیں۔ اس طرح لڑکیوں کی موت کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو ایک ظالم جادوگر سے نجات بھی مل جائے گی۔ اور تیسرے، میرا آپ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، عمرو نے کہا، اور بوڑھی ملکہ فارانیہ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ تم واقعی ایک سچے اور کھرے انسان ہو عمرو یار، تمہاری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ دنیا نے خواہ مخواہ تمہارے متعلق جھوٹے اور من گھڑت افسانے بنا رکھے ہیں۔ تم جیسا اگر نیک دل انسان نہ ہو تو شاید ہی کوئی شخص کسی مصیبت سے نکل پائے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی عمرو۔ میں جانتی ہوں اس جادوگر کے محل تک جانا، اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے محل سے چراغ موتی حاصل کرنا بڑے جان جوکھوں کا کام ہے، مگر جہاں تم جیسا نیک دل اور باہمت انسان ہو اس کی قدرت بھی مدد کرتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگے۔ تم میری معصوم رعایا کو اس ظالم کے شکنجے سے نجات دلا دو۔ میں تمہیں ہیرے جواہرات میں تول دوں گی۔ اگر کہو گے تو میں اپنی ریاست کا سارا خزانہ تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہ لو، یہ سنہری موتیوں کا نایاب ترین ہار، یہ تم رکھ لو، میری طرف سے اسے اپنا پیشگی نام سمجھو۔ ملکہ فارانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اپنے گلے سے چمکتا ہوا سنہری موتیوں کا ہار اتار کر عمرو کی جانب اچھال دیا، جسے عمرو نے یوں ندیدوں کی طرح جھپٹ لیا جیسے پہلے ہی اس کی نظر اس ہار پر ہو، اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا ہو کہ کاش یہ ہار اسے مل جائے اور اپنی مراد برانے پر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہو۔ اور ملکہ عالیہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہ کام کسی لالچ یا طمع کی خاطر کرنے کا وعدہ تو نہیں کر رہا۔ بہرحال آپ نے مجھے جس خلوص سے یہ ہار دیا ہے اور خزانے میں تولنے کا وعدہ کیا ہے، میں آپ کا دل نہیں توڑوں گا۔ بچے تو ہوتے ہی بزرگوں کا حکم ماننے کے لیے، وہ بچے ہی کیا جو بزرگوں کا حکم نہ ماننے، عمرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ فارانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، مگر وہ چونکہ خاصی عمر رسیدہ تھیں اس لیے ان کی ہنسی میں بھی بڑھاپا جھلک رہا تھا۔ عمرو کافی دیر تک ان سے عقاب جادوگر کے متعلق باتیں کرتا رہا، پھر وہ ملکہ عالیہ سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے خاص غلام بلا کر عمرو کو شاہی مہمان خانے میں لے جانے کو کہا اور اسے حکم دیا کہ عمرو عیار کا خاص خیال رکھا جائے اور محل میں اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ عمرو غلام کے ساتھ ملکہ عالیہ کے کمرے سے باہر آ گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک انگارہ سے چمکا اور عمرو عیار جھٹک کر رک گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس انگارے نے پھیل کر ایک چمکتے ہوئے انسان کا روپ دھار لیا۔ اسی وقت یکے بعد دیگرے وہاں کئی انگارے چمکے اور چمکتے ہوئے انسان بنتے چلے گئے۔ ان سب انسانوں کے جسم انگاروں کی طرح دہک رہے تھے اور وہ خوفناک نظروں سے عمرو کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عمرو نے بوکھلا کر اپنے ساتھ آنے والے غلام کی جانب دیکھا، مگر اسے غلام کہیں دکھائی نہ دیا۔ عمرو عیار، ہمیں عقاب جادوگر نے بھیجا ہے، بتاؤ تم نے ان کا حکم پورا کیا یا نہیں؟ کہاں ہے ملکہ فارانیہ کا کٹا ہوا سر؟ ان میں سے ایک دہکتے ہوئے انسان نے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت کرخ لہجے میں پوچھا۔ میں نے ابھی ملکہ عالیہ کو ہلاک نہیں کیا، پھر تمہیں ان کا کٹا ہوا سر کہاں سے لا کر دوں؟ عمرو نے اس کی بات سن کر منہ بناتے ہوئے کہا، ہلاک نہیں کیا؟ کیوں؟ تم اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تنہا تھے، تمہارے پاس موقع بھی تھا اور ہتھیار بھی، پھر تم نے اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے اس بار انتہائی غضبناک انداز میں کہا۔ موقع ضرور تھا، مگر وہ ایک بوڑھی عورت ہے، میں اسے کس طرح ہلاک کروں؟ میرا دل اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور عمرو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں نمودار ہو گئی تھیں۔ ہر کام دل کی آمادگی سے نہیں کیا جاتا عمرو عیار، تمہیں یہ کام آقا کے حکم سے پورا کرنا ہے اور ملکہ فارانیہ کا سر قلم کر کے ہر صورت میں ہمارے حوالے کرنا ہے۔ یاد رکھو تمہارے پاس آقا کے دیے ہوئے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں تمہیں کسی بھی طرح اور کسی بھی حالت میں ملکہ فارانیہ کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ 3 دن تک اگر تم نے آقا کے حکم کی تعمیل نہ کی تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ آقا تمہارا کیا حشر کریں گے۔ صرف تمہارے لیے اتنا یاد رکھنا کافی ہے
کہ انہوں نے تمہاری جان ایک پتلے میں ڈال رکھی ہے اور پتلا ان کے پاس ہے۔ اس دہکتے ہوئے انسان نے نہایت کرخت انداز میں کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ سمٹ کر انگارے بنتے چلے گئے، اور پھر اچانک وہ انگارے بھی وہاں سے غائب ہو گئے، اور امرو اپنی جگہ ساکت و سامت کھڑا پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ چلیے آقا، آپ رک کیوں گئے؟ اچانک غلام کی آواز سن کر امرو نے چونک کر دیکھا۔ غلام اس کی جانب حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے دہکتے ہوئے انسانوں کو دیکھا تک نہ ہو، اور نہ ہی اسے ان کی اور امرو کی باتوں کا پتہ چلا ہو۔ او ہاں چلو، امرو نے چند لمحے حیرت سے اس کی جانب دیکھنے کے بعد جلدی سے کہا، اور وہ دونوں شاہی مہمان خانے کی جانب ہو لیے۔ امرو کا ذہن شدید پریشانی میں الجھا ہوا تھا۔ امرو عیار نہایت اطمینان سے سو رہا تھا کہ یکلخت وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا ہو۔ کون ہے یہاں؟ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ عقاب جادوگر۔ امرو جلدی سے اٹھو، اس وقت سارا محل خالی پڑا ہے، آدھی رات کا وقت ہو رہا ہے، سب لوگ نہایت اطمینان سے سو رہے ہیں، جاؤ اور جا کر اسی وقت ملکہ فارانیہ کو موت کے گھاٹ اتارو۔ اندھیرے میں ایک چیختی ہوئی مگر نہایت باریک آواز امرو کے کانوں میں پڑی، اور عقاب جادوگر کا نام سن کر امرو عیار کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے سارے جسم میں خوف بھری تھرتھراہٹ دوڑ گئی۔ عقاب جادوگر تم؟ مگر اس وقت میں ملکہ کو کس طرح سے ہلاک کر سکتا ہوں؟ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی اور ان کا کمرہ بند ہوگا، اور اگر مجھے محل کے کسی محافظ نے دیکھ لیا تو؟ امرو نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، محافظوں کی تم فکر مت کرو، انہیں میرے زرد پوش جادوئی محافظ سنبھال لیں گے۔ تم بس کسی طرح ملکہ کے کمرے تک پہنچ جاؤ اور کمرے میں گھس کر اسے ہلاک کر دو۔ عقاب جادوگر نے چیختے ہوئے انداز میں کہا، لیکن میں بند دروازہ کس طرح سے کھولوں گا؟ امرو نے بدستور گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ تم پھر حیل و حجت سے کام لے رہے ہو امرو، بار بار کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہاری جان میری مٹھی میں ہے؟ اس قدر خوفناک اذیتیں سہنے کے باوجود تم ابھی تک راہ راست پر نہیں آئے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں پھر تمہیں اسی قسم کی خوفناک اذیتیں دوں یا تمہیں موت کے گھاٹ اتار ڈالوں؟ عقاب جادوگر نے غضبناک انداز میں کہا۔ نہیں عقاب جادوگر، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں ملکہ کو ضرور ہلاک کروں گا، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں ابھی تمہارے لیے ملکہ کو ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ شاباش، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اٹھو، دیر مت کرو، ابھی اور اسی وقت ملکہ کے کمرہ خاص کی جانب چل پڑو۔ میں زرد پوش طلسمی انسانوں سے محل کے محافظوں کو روکتا ہوں کہ وہ تمہیں نہ دیکھ سکیں۔ عقاب جادوگر کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی، اور پھر ہلکے سے زناٹے کی آواز سنائی دی، اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ شاید عقاب جادوگر وہاں سے جا چکا تھا۔ امرو چند لمحے یوں ہی خوفزدہ انداز میں بیٹھا رہا۔ اس نے ایک دو بار ڈرے ڈرے انداز میں عقاب جادوگر کو آواز دی، لیکن عقاب جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ امرو بستر سے اٹھ گیا۔ جوتے پہن کر وہ اندھوں کی طرح چلتا ہوا شاہی مہمان خانے سے باہر نکلا۔ سامنے ایک طویل راہداری دکھائی دے رہی تھی۔ دیواروں پر چونکہ مشعلیں روشن تھیں، اس لیے وہاں خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری میں ایک دو محافظ بھی نیزے اور تلواریں لیے نظر آ رہے تھے، مگر ان کے جسم بالکل ساکت تھے، جیسے وہ پتھر کے بت ہوں۔ امرو ان کی جانب گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس نے اپنی زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ وہ محافظوں کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ محافظ اسی انداز میں پتھر کے بت بنے کھڑے رہے، ان کے جسم میں ہلکی سی بھی جنبش نہ تھی۔ امرو ان کی جانب دیکھتا ہوا مختلف راستوں میں سے گزرتا ہوا ملکہ فارانیہ کے کمرے کے دروازے کے قریب آ رکا۔ دروازے پر دو محافظ موجود تھے، مگر وہ بھی بے حس و حرکت اور پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ امرو نے انہیں چھوا، مگر انہوں نے ذرا سی حرکت نہ کی۔ تب امرو کو کچھ ڈھارس ملی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ امرو نے اس پر دباؤ ڈالا، کمرہ کھل گیا۔ امرو تلوار ہاتھ میں لیے دبے قدموں نہایت احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک مشعل جل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک طرف ایک بڑے سے چھپر کٹ نما پلنگ پر بوڑھی ملکہ فارانیہ نہایت اطمینان سے گہری نیند سو رہی تھی۔ امرو نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور دبے قدم چلتا ہوا پلنگ کے قریب آ گیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ چند لمحے غور سے ملکہ کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس کا تلوار والا ہاتھ بلند ہونے لگا۔ اچانک اسی وقت بوڑھی ملکہ نے آنکھیں کھول دیں اور امرو عیار بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بوڑھی ملکہ فارانیہ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرانی تھی۔ امرو عیار، تم یہاں اس وقت، اور تمہارے ہاتھ میں تلوار، یہ سب کیا ہے؟ بوڑھی ملکہ نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ملکہ عالیہ،
میں یہاں آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عمرو نے چند لمحوں بعد رک رک کر کہا اور ملکہ اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا تم مجھے ہلاک کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ ملکہ فارانیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میرے آقا عقاب جادوگر کا حکم ہے، عمرو نے جواب دیا، اور ملکہ کو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا اور وہ بوڑھی ہونے کے باوجود تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند ہی لمحوں بعد عمرو خون آلود تلوار ہاتھ میں لیے اس کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود تلوار اور دوسرے ہاتھ میں بوڑھی ملکہ فارانیہ کی کٹی ہوئی گردن تھی، جسے اس نے بالوں سے پکڑ کر لٹکا رکھا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے ابھی تک خون نکل رہا تھا اور خون سے عمرو کے دونوں ہاتھ اور اس کا لباس بری طرح سے سرخ ہو رہے تھے۔ جو ہی عمرو کمرے سے باہر آیا، اس کے قریب وہی سرخ انگارے چمکے جو دوسرے ہی لمحے پھیل کر دہکتے ہوئے انسانوں کی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ او بہت خوب عمرو عیار، بہت خوب، تم نے آخر کار ملکہ فارانیہ کو موت کے گھاٹ اتار ہی دیا نا۔ لاؤ اس کا سر میرے حوالے کر دو، ہم اسے آقا کے پاس لے جاتے ہیں۔ دہکتے ہوئے انسان نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، اسے میں خود آقا کے پاس لے جاؤں گا، تم مجھے ان کے محل تک لے چلو۔ عمرو نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ او ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح، تم خود ہی چلو، تم اپنی آنکھیں بند کرو، ہم تمہیں آقا کے محل تک لیے چلتے ہیں، اس نے کہا، اور عمرو عیار نے سر ہلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب تم اپنی آنکھیں کھول دو عمرو، ہم محل میں پہنچ چکے ہیں، اسی انسان کی آواز سنائی دی اور عمرو نے آنکھیں کھول دی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ وہ اس قدر جلد ملکہ فارانیہ کے محل سے عقاب جادوگر کے محل میں کس طرح سے پہنچ گیا۔ ہمیشہ کی طرح اسے غائب ہوتے ہوئے نہ ہی جھٹکا لگا تھا اور نہ ہی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک نہایت شاندار محل کے ایک بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کی ہر چیز بے حد نفیس اور قیمتی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک طرف ایک بڑے سے تخت کے بازو پر ایک سفید اور سنہرے رنگ کے پروں والا ایک بڑا سا عقاب نما پرندہ بیٹھا تھا۔ اس پرندے کی چونچ کافی لمبی اور مڑی ہوئی تھی۔ پرندے کے اوپر ایک بوڑھے انسان کا سر نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال بے حد لمبے اور سفید تھے اور اس کے ماتھے پر ایک چھوٹی سی انسانی کھوپڑی چپکی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کے بیچ ایک ہڈی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بوڑھے کا چہرہ لال سرخ تھا، آنکھیں بے حد بڑی اور چمکدار تھیں۔ جو ہی عمرو عیار وہاں نمودار ہوا، اسی وقت تخت کے بازو پر بیٹھا ہوا عقاب نما پرندہ عجیب انداز میں چلا اٹھا۔ او عمرو عیار، تم آ گئے، بہت خوب، تمہارے ہاتھ میں بوڑھی ملکہ فارانیہ کا سر ہے، لاؤ پھینک دو اسے میرے سامنے۔ اس بڑھیا اور تم نے مل کر مجھے آج سے 20 سال قبل ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میرے پاس 9 کونوں والا موتی نہ ہوتا اور اس میں میری جان نہ ہوتی تو تم اپنی طرف سے مجھے مار ہی چکے تھے۔ اس بدبخت بڑھیا کو میں نے ہلاک کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر نہ جانے اس کے پاس ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو اس تک مجھے یا میرے کسی غلام کو پہنچنے ہی نہیں دیتی تھیں۔ یہ ہر وقت کوئی اس میں اعظم پڑتی رہتی تھی اور اسی وجہ سے میری کوئی قوت اس تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تب عمرو عیار، میں نے تمہارا ایک طلسم پتلا بنایا اور پھر ایک روز میرے غلاموں نے تمہیں پکڑ لیا اور میرے پاس لے آئے۔ میں نے تمہاری جان نکال کر اس پتلے میں ڈال دی اور تمہیں حکم دیا کہ تم میرے لیے ملکہ فارانیہ کو ہلاک کر دو اور اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ شروع میں تم ماننے نہیں، جب تمہیں میں نے پتلے کے ذریعے خوفناک اذیتوں سے دوچار کیا تب تم میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے اور اب تم نے میرے حکم سے آخر کار اس بڑھیا کا سر کاٹ ہی لیا۔ ہا 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 ہا، اس بوڑھے نے کہا اور زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ عقاب جادوگر، میں تمہارے حکم سے بوڑھی ملکہ کا سر کاٹ کر لے آیا ہوں، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میرا طلسم پتلا واپس میرے حوالے کر دو۔ عمرو نے اس کی بات سن کر ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ تمہارا پتلا؟ نہیں عمرو عیار، میں تمہارا پتلا تمہیں ہرگز واپس نہیں کروں گا۔ اس بڑھیا کے ساتھ مجھے اس حال میں پہنچانے میں تم برابر اس کے ساتھ تھے، مجھے تو بس کسی طرح اس بڑھیا کو موت کے گھاٹ اتروانا تھا، سو یہ کام تم نے مکمل کر دیا۔ اب میں تم سے اپنا انتقام لوں گا اور تمہارے پتلے کو آگ میں پھینک کر تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس طرح میرے دونوں دشمن مارے جائیں گے اور میں ہر روز 3 نوجوان لڑکیوں کو مار کر ان کا خون پیتا رہوں گا اور ان کی آنکھیں اور دل نکال کر کھاتا رہوں گا، اور پھر 3 سال بعد میرا عقاب بنا جسم دوبارہ اصل حالت میں آ جائے گا۔ تم نہیں جانتے اپنا بقیہ جسم اس عقاب میں ڈال کر مجھے کس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عقاب جادوگر نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ او مگر، عمرو نے نہایت پریشانی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا۔ عین اسی وقت اس بوڑھے عقاب جادوگر کی آنکھیں چمکی۔ فوراً ہی فضا میں عمرو عیار کا ایک بالشت بھر کا پتلا نمودار ہوا۔ لو عمرو عیار،
تمہارے سامنے یہ پتلا ہے، اگر اسے آگ میں جانے سے بچا سکتے ہو تو بچا لو، عقاب جادوگر نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ عین اسی وقت پتلا حرکت میں آیا اور فضا میں اڑنے لگا۔ عمرو نے جلدی سے تلوار زنبیل میں ڈال لی اور بوڑھی ملکہ کا سر ایک طرف پھینک کر تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اپنے پتلے کی جانب بڑھا۔ جو ہی وہ پتلے کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر پتلا پکڑنا چاہا، مگر پتلا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے قریب سے نکل گیا۔ عمرو تیزی سے دوبارہ اس کی جانب بڑھا۔ اس نے پھر پتلے کو پکڑنا چاہا، مگر پتلا ایک بار پھر اس کے ہاتھ آتے آتے رہ گیا، اور پھر عمرو پتلے کو پکڑنے کے لیے پورے کمرے میں ناچتا پھر رہا تھا۔ کبھی وہ چھلانگ لگا کر اچھل کر پتلے کو پکڑنے کی کوشش کرتا، کبھی پتلا نیچے ہوتا تو وہ جھک کر اسے پکڑنے کے لیے اس پر جھپٹتا، مگر پتلا کسی طرح اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ عقاب جادوگر اس کو اس طرح پتلا پکڑتے دیکھ کر زور زور سے کہہ کے لگا رہا تھا۔ ایک طرف علاؤدان روشن تھا، پتلا تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ عمرو نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگائی، مگر پتلا نہایت تیزی سے اس علاؤدان میں جا پڑا۔ اسی وقت عمرو عیار کو اپنے جسم میں آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے بھاگتا ہوا علاؤدان کے قریب آ گیا، اور پھر اس نے نہایت تیزی سے علاؤدان میں ہاتھ ڈال دیا۔ تکلیف اور جلن کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس نے تکلیف کی پرواہ کیے بغیر علاؤدان سے اپنا پتلا باہر نکال لیا، جو اس وقت تک آگ پکڑ چکا تھا۔ پتلے کے آگ پکڑتے ہی عمرو کے کپڑوں میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ عمرو نے جلدی سے جلتا ہوا پتلا اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ جو ہی اس نے پتلا زنبیل میں ڈالا، اس کے کپڑوں میں لگی ہوئی آگ خود بخود بجھ گئی، اور عمرو عیار کو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ بہت خوب عمرو عیار، واقعی تم بے حد تیز اور پھرتیلے انسان ہو۔ تم نے آگ سے پتلا نکال کر اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیا ہے، مگر عمرو یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم اس وقت موت کے محل میں ہو؟ اس محل میں قدم قدم پر موت پر پھیلائے کھڑی ہے۔ تم یہاں سے کس طرح سے اپنی زندگی بچا کر جا سکتے ہو؟ عقاب جادوگر نے کہکا لگا کر کہا۔ جس طرح سے خدا نے میری اور ملکہ فارانیہ کی زندگی بچائی ہے، اسی طرح وہ پھر مجھے تمہارے ہاتھوں مرنے سے بچا لے گا۔ عمرو نے اپنا جلا ہوا ہاتھ ہلاتے ہوئے چہرے پر زہر خون مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ملکہ فارانیہ؟ کیا کہا؟ ملکہ فارانیہ زندہ ہے؟ اس کی بات سن کر عقاب جادوگر زور سے چونکا۔ ہاں الو جادوگر، ملکہ فارانیہ کو میں نے قتل نہیں کیا، اور نہ ہی میرا انہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ بس تم سے کسی طرح میں اپنا طلسمی پتلا حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں دکھانے کے لیے میں اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے ملکہ فارانیہ کے کمرے میں جا کر اپنی زنبیل سے ان کا ہمشکل عورت کا پتلا نکالا تھا اور اس کا سر کاٹ کر لایا تھا۔ ملکہ عالیہ زندہ ہیں اور اپنے محل میں ہیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی، اور جس وجہ سے تم ان تک نہیں پہنچ پا رہے وہ خدائے بزرگ و برتر کا پاک کلام ہے۔ خدا کے حکم سے ہی تم یا تمہاری شیطانی قوتیں اب تک ان کے پاس پہنچنے میں ناکام ہیں، اور تم قیامت تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں کسی طرح تمہارے اس محل تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہاری اور تمہارے دیکھتے ہوئے انسانوں کی باتیں مان رہا تھا۔ اب جب کہ میں تمہارے محل میں آ ہی گیا ہوں تو یہاں سے مر کر نہیں بلکہ تمہیں مار کر جاؤں گا۔ تم ظالم اور خطرناک جادوگر ہو۔ تم نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو مار کر کھایا ہے۔ میں ان کا تم سے انتقام لوں گا، خوفناک انتقام۔ عمرو یار کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ تم مکار دھوکے باز انسان، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے اس عقاب کو کھلا دوں گا۔ عقاب جادوگر نے نہایت غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس کی آنکھیں چمکیں، اس کی آنکھوں سے انگارے خارج ہوئے، اور ان انگاروں نے یکلخت دہکتے ہوئے آگنما انسانوں کی شکلیں اختیار کر لیں۔ زرد پوش محافظوں، اس عمرو عیار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مار ڈالو، ختم کر دو اسے۔ دہکتے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر عقاب جادوگر نے حلق کے بل چیخ کر انہیں حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے حکم پر آگنما انسان تیزی سے عمرو عیار کی جانب بڑھے۔ عمرو نے انہیں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر تیزی سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ غائب ہوتے ہی اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی، اور آگنما انسان جو اسے غائب ہوتے دیکھ کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، عمرو تیزی سے ان کے قریب پہنچا اور اس نے ایک آگنما انسان کے جسم پر زور سے تلوار ماری۔ یک بار کی زوردار دھماکہ ہوا، اس انسان کے جسم پر تیز روشنی چمکی، آگ کا ایک تیز شعلہ نمودار ہوا، اور اس انسان کے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکلی، اور اس انسان کا وجود یکلخت غائب ہو گیا۔ ایک آگنما انسان کو یوں غائب ہوتے اور چیختے دیکھ کر دوسرے آگنما انسان اور عقاب جادوگر بری طرح سے چونک اٹھے۔ عمرو عیار یہی ہے، اسے ڈھونڈو اور ختم کر دو اسے، عقاب جادوگر نے انتہائی غصیلے انداز میں چیختے ہوئے
आगनुमा इंसानों को हुक्म दिया। आगनुमा दहकते हुए इंसान हाथ फैलाकर तेजी से फैल गए, जैसे वो गैबी हालत में मौजूद उमरू अय्यार को पकड़ना चाहते हों। उमरू अय्यार झुके झुके अंदाज में उनसे दूर हट गया। फिर उसने एक और दहकते हुए इंसान को तलवार मारी। उसका भी पहले वाले इंसान जैसा हशर हुआ। उसके जिस्म में तेज आग का शोला निकला और वो भी गायब हो गया। अब तो दहकते हुए सुरख इंसानों के गुस्से की इंतहा न रही। वो खौफनाक अंदाज में हाथ बढ़ा बढ़ा कर अंधाधुंध कमरे में घूमने लगे, मगर उमरू इत्मीनान से गैबी हालत में उनमें से एक इंसान को तलवार मारता और वो आग का शोला बनकर गायब हो जाता। कुछ ही देर में वहां मौजूद हर दहकता हुआ इंसान गायब हो गया। यह देखकर उकाब जादूगर का सुरख चेहरा मजीद सुरख होता चला गया। उसने जोर से फूंक मारी। अचानक ही छत पर से हर तरफ जहरीले तीरों की बारिश होने लगी। उमरू अय्यार इस वक्त कमरे के एक कोने में था। ये इत्तेफाक ही था कि कोई तीर उसकी जानिब नहीं आया था, वरना एक जहरीला तीर भी उसे छू जाता तो उसका जिंदा बच जाना नामुमकिन था। उकाब जादूगर चारों तरफ तेज निगाहों से उमरू अय्यार को देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने फूंक मारी। फौरन ही छत पर से तीरों की बारिश रुक गई। उसी वक्त उमरू तेजी से तलवार लेकर उसकी जानिब बढ़ा, मगर वह उसके करीब भी न पहुंचा था कि उमरू को एक जोरदार झटका लगा और वह उलटकर दूर जा गिरा। गिरने की वजह से उमरू अय्यार के कंधों से सुलेमानी चादर उतर गई और वह नमदार हो गया। उसे देखते ही उकाब की तेज नजरें उस पर जम गई। उसने जोर से पार मारे और फड़फड़ाता हुआ उमरू की जानिब झपटा। उसके साथ बूढ़े जादूगर का सर भी आ रहा था। उमरू जल्दी से उठा और उकाब से बचने के लिए तेजी से करवटें बदलता हुआ कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उमरू तेजी से बाहर निकलता चला गया। उकाब और बूढ़े जादूगर का चेहरा भी उसके पीछे बाहर आ गए। उमरू राहदारियों में नहाए तेजी से भागने लगा। रास्ते में कई तिलिस्मी पुतलों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर उमरू ने तलवार हैदरी से अपना बचाव किया और उन्हें मारता हुआ नहाए तेजी से उस महल से बाहर निकलता चला गया। उकाब और बूढ़े जादूगर का सर फिजा में बदस्तूर उड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा था। उमरू अय्यार भागते हुए खौफजदा अंदाज में सर उठा उठाकर उनकी जानिब देख रहा था, मगर उकाब की रफ्तार बेहद तेज थी। वो जल्द ही उमरू के सर पर आ पहुंचा और झपट झपट कर उमरू पर पंजे और चोंच मारने लगा। उमरू अय्यार तलवार लहराकर उन पर वार करने की कोशिश कर रहा था, मगर उकाब के हमले बेहद तेज थे। उसी वक्त बूढ़े जादूगर के माथे पर चिपकी हुई खोपड़ी की आंखों से बारीक बारीक रोशनी निकलने लगी। इससे पहले कि रोशनी उमरू के जिस्म पर पड़ती और उसे जलाकर राख बनाती, उमरू ने एक लंबी छलांग लगाई और जमीन पर गिरकर दूर तक लुढ़कता चला गया। फिर उसने नहाए तेजी से जमील से खंजर इब्राहिमी निकाला और तेजी से उठकर खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसने खंजर पूरी कुव्वत से उकाब पर खींच मारा। खंजर बिजली की सी तेजी से उड़ता हुआ उकाब के जिस्म में पेवस्त हो गया। उकाब को एक जोरदार झटका लगा और वह लहराता हुआ जमीन पर आ गिरा। इसके साथ ही बूढ़े जादूगर का सर भी नीचे आ गिरा था। उसके मुंह से बेख्तियार चीखें निकल रही थीं। उकाब जमीन पर गिरा, बुरी तरह से तड़प रहा था। उमरू रुककर गहरे गहरे सांस लेने लगा और तड़पते हुए उकाब की जानिब देखने लगा। एन उसी वक्त वहां एक नहायत भयानक शक्ल वाला और गेंडे की जिसामत वाला खौफनाक जिन नमदार हुआ। उस जिन के हाथों में 2 बड़े बड़े कुल्हाड़े थे। उसे देखकर उमरू अय्यार घबरा गया। वह इस जिन को अच्छी तरह से पहचानता था। वह जिन बूढ़े उकाब जादूगर का मुहाफिज़ खास था। खौफनाक शक्ल वाले जिन ने एक खौफनाक चिंगाड़ मारी और कुल्हाड़े लेकर पूरी कुव्वत से उमरू अय्यार पर पल पड़ा। उमरू तेजी से अपना दिफा करने के लिए एक तरफ दौड़ा, मगर जिन छलांग मारकर हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ गया। उमरू अय्यार ने दूसरी तरफ छलांग लगाकर उसके घूमते हुए कुल्हाड़े के फल से खुद को बमुश्किल बचाया। उसने नहाए तेजी से जमील से ढाले इब्राहिमी निकालकर हाथ में ले ली। डाल पर जूं ही जिन का कुल्हाड़ा लगा, तेज चमक पैदा हुई और जिन का एक कुल्हाड़ा गायब हो गया। जिन एक लम्हे के लिए बौखला गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने दूसरे कुल्हाड़े को दोनों हाथों से पकड़कर उमरू पर मारना चाहा। उमरू ने जल्दी से ढाल आगे कर दी। ढाल से टकराते ही कुल्हाड़ा गायब हो गया। यह देखकर जिन खौफनाक अंदाज में धाड़ता हुआ उमरू पर झपट पड़ा। उमरू अय्यार नहाए तेजी से इधर उधर कूदकर खुद को उसकी गिरफ्त में आने से बचा रहा था। जब जिनके हमले शदीद हो गए तो उमरू ने मौका पाते ही जमील से जाले इलियासी निकालकर उस पर फेंक दिया। जिन जाले इलियासी में फंसकर बुरी तरह से चिल्लाने लगा और खुद को जाल से निकालने के लिए जोर लगाने लगा, मगर जाले इलियासी तोड़ना उसके बस की बात न थी। उमरू ने हाँफते हुए उसकी जानिब खूनी निगाहों से देखा और फिर तलवार हैदरी लेकर उसके करीब आ गया। उसने तलवार हैदरी की एक जोरदार जरब लगाकर जिन का एक बाजू काट दिया। जिन खौफनाक अंदाज में चीख पड़ा, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो उकाब जादूगर का 9 कोनों वाला चिराग मोती मुझे ला दो।
عمرو نے اس کی جانب دیکھ کر زہریلے لہجے میں کہا اور اس کے جسم پر تلوار سے ایک اور گہرا زخم لگا دیا۔ جن ایک بار پھر بری طرح سے دھاڑ اٹھا۔ وہ چراغ موتی دینے سے انکار کر رہا تھا، مگر عمرو جب تلوار سے اس کے جسم پر زخم لگاتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر منہ سے 9 کونوں والا چراغ موتی اگل دیا۔ موتی بے حد خوبصورت تھا اور اس کے 9 کونے تھے، اور 9 کونوں میں سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جیسے آگ کے شعلے جل رہے ہوں۔ جن بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے زمین سے 9 کونوں والا چراغ موتی اٹھایا اور آگے بڑھ کر اس نے تلوار مار مار کر جن کا خاتمہ کر دیا۔ جن کا خاتمہ کر کے عمرو نے جال الیاسی سمیٹا اور تڑپتے ہوئے عقاب کی طرف آ گیا۔ بوڑھا جادوگر بری طرح سے چیخ رہا تھا، عمرو چراغ موتی میرے منہ میں ڈال دو، ورنہ اس عقاب کے ساتھ ساتھ میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا۔ عمرو عمرو، وہ بری طرح سے چیختا ہوا کہہ رہا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک پیالہ نکالا، اس پر اس نے پھونک ماری تو پیالہ لبالب پانی سے بھر گیا۔ اس نے نفرت زدہ نگاہوں سے عقاب جادوگر کی جانب دیکھا اور 9 کونوں والا چراغ موتی اس میں ڈال دیا۔ موتی کے پانی میں گرتے ہی ایسی آواز سنائی دی جیسے گرم لوہا پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے۔ جو ہی عمرو نے موتی پانی میں ڈالا، یکلخ تڑپتے ہوئے عقاب اور بوڑھے جادوگر کے سر میں آگ لگ گئی۔ عقاب اور بوڑھا جادوگر انتہائی خوفناک انداز میں چیخنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی وقت ہر طرف زوردار بھونچال آنے لگا اور عقاب جادوگر کا محل بری طرح سے لرزنے لگا۔ عمرو نے جلدی سے زمین پر پڑی ہوئی اپنی کراماتی چیزیں اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیں اور نہایت تیزی سے ایک جانب بھاگ اٹھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکال لیں اور اپنے پیروں میں پہن لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نہایت تیز رفتاری سے سنہری چپلوں کی مدد سے آسمان پر اڑا جا رہا تھا۔ وہ جب اڑتا ہوا ملک سابان پہنچا اور اس نے ملکہ فارانیہ کو جا کر ساری بات بتائی تو ملکہ بے حد خوش ہوئی۔ وہ شاہ ارسلان کو پہلے ہی ساری باتیں بتا چکی تھی۔ شاہ ارسلان بھی وہاں موجود تھا۔ عقاب جادوگر کی ہلاکت کا سن کر اس نے عمرو عیار کا شکریہ ادا کیا، جس نے انہیں اور ان کی رعایا کو ایک ظالم جادوگر کے ظلم سے بچا لیا تھا۔ عمرو عیار خوش تھا کہ اس نے ملکہ سے 20 سال پرانا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ملکہ فارانیہ نے اپنے وعدے کے مطابق سچ مچ اس کے وزن کے برابر اسے ہیرے جواہرات تول کر دیے تو عمرو کی خوشی تگنی چگنی ہو گئی۔